السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وإن اور ان کا مطلب عام طور پر ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، ان شرطیہ ہوتا ہے اگر کے معنی میں، اور ان کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو۔ اگر کے علاوہ ان کا کیا یہ کہ وہ ان ہوتا ہے، ان ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاش نہیں، وہ لو کا مطلب ہوتا ہے۔ لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، کاش بھی ہوتا ہے۔ ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے شرطیہ ہو تو، اور ان کا ایک معنی اور بھی ہے، بعض دفعہ انا سے ہوتا ہے، جس کو ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان مخففہ۔ کیا مطلب ان مخففہ کا؟ تشدید ہٹا دی گئی ہے، اس کو خفیف کر دیا گیا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں انا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ان کا عام طور پر معنی ہوتا ہے اگر، ان شرطیہ ہے تو اس کا معنی اگر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ان کے بعد الا آ جائے، ان کے بعد الا، تو پھر ان کا مطلب نہیں۔ اگر ان کے بعد الا آ جائے، مثلا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کیا مطلب کریں گے ہم؟ نہیں ہے کوئی بھی امت، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر گزرا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، یعنی ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی مگر وہ ضرور جہنم میں ایک دفعہ حاضر ہوگا، وارد ہوگا، اس کے اوپر سے گزرے گا، یا وہاں بھی ان ہے۔ اگر ان کے بعد الا آئے تو ان نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، ورنہ ان کا عام طور پہ معنی اگر ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے ان کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے، وہ ان نہیں ہے، وہ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ کبھی کبھی ان، جیسے میں نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان مخففہ ہے، یعنی مخففہ من المثقلہ۔ اصل میں گرامر جو ہے یہ عربی گرامر ہے، تو اس کی اصطلاحات بھی عربی میں ہیں۔ ان مخففہ من المثقلہ کیا مطلب؟ یعنی وہ ان جو مثقل کہتے ہیں مشدد کو، اور مخفف کہتے ہیں جس پہ شد نہ ہو، یعنی وہ ان جو اصل میں انا سے بنا ہوا، انا کی جگہ پر ان استعمال ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور وہ انا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک، یقیناً۔ وہ تو پھر ان اور من مل کر ہوگا نا، جیسے وہ تو ان کے بعد الا ہے نا، تو وہ تو نہیں کے معنی میں ہوگا نا، نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وہ تو ان کے بعد الا ہے۔ اب مثلا دیکھیں سورہ یوسف کے شروع میں، سورہ یوسف آیت نمبر 3 ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ ان، یہاں ان کا کیا معنی ہوگا؟ بے شک یا یقیناً۔ یقیناً کنتا، آپ تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ غافل ہونے والوں میں سے۔ تو یہ ان سے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس ان کو کہتے ہیں ان مخففہ، جو بے شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اس کی عام طور پہ علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر لام آتا ہے مزید تاکید کے لیے،
لمن الغافلین، لام تاکید ہے، تو یہ گویا کہ ان کلام میں زور دینے کے لیے ان کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ان ہے، وہ ان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، تو دیکھیں یہاں بھی ان ہے اور آگے لظالمین میں لام ہے، تو ہم کیا معنی کریں گے ان کا؟ اور یقیناً یا بے شک، کانا تھے اصحاب الایکۃ، اصحاب الایکہ، اور بے شک تھے اصحاب الایکہ لظالمین، البتہ ظالم لوگوں میں سے، اصحاب الایکہ ظالم لوگوں میں سے تھے۔ پیچھے ہم نے تفصیل سے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا، پہلے سیدنا آدم اور ابلیس کا، پھر اس کے بعد ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ کیسے فرشتوں نے آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت بھی دی اور بتایا کہ قوم لوط کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا تفصیلی قصہ پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط یا دیگر قصے، ان میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ہم کل پڑھ چکے ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم لوط جو ہے یہ مین شاہراہ پر تھی، یہ قوم آباد تھی مین شاہراہ پر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم اور اس کے قصے میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم لوط کا قصہ ہے، یہ دیگر قصے، ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں بہت زیادہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان، ایک تو جو غور کرے گا اس کو، قوم لوط کا قصہ ہو یا دیگر قصے ہوں، تو غور کرنے والوں کو اس میں بہت عبرت کی چیزیں اور بہت فائدہ مند چیزیں ملیں گی۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ نشانی ایمان والوں کو نظر آئیں گی۔ جو بندہ ایمان والا نہیں ہے، جو بندہ قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہی نہیں کہ وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے، وہ قرآن کریم کو، کچھ لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن کریم کے اندر عیب نکالیں، ہم قرآن کریم کے اندر کیڑے نکالیں، ہم یہ ثابت کریں کہ یہ انسانی کلام ہے، ہم اس کی آیات کو دوسری آیات سے ہم کنٹرڈکشن ثابت کریں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ان قصوں سے اور قرآن کریم کی نصیحتوں سے ان کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ قرآن پڑھ کر، قرآن کی مثالیں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے، یہ قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ قصے جو ہیں، قوم لوط کا قصہ ہو یا دیگر قصے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا جو آگے دو قصے مزید ہیں، تو ان قصوں میں ایک تو غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ان قصوں میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ ایک ایسے پتہ لگا جو بندہ ایمان لاتا ہے اور قرآن کریم کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، غور کرتا ہے اور قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پھر قرآن کریم سے بڑی نصیحت، بڑی عبرت، بڑے فائدے ملتے ہیں، قرآن کریم سے شفا بھی ملتی ہے، قرآن کریم کی رحمتوں سے بھی وہ مستفیض ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے اصحاب الایکہ کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اصحاب الایکہ یہ ظالم تھے، راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں گھنے درختوں کو، تو اصحاب الایکہ سے مراد گھنے درختوں والے، وہ قوم جو درختوں کے جھنڈ کے پاس رہتی تھی، اور یہ گھنے درختوں والی قوم تھی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قوم شعیب کا ایک لقب اصحاب الایکہ بھی ہے، قوم شعیب۔ اس قوم شعیب کو ان کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نبی، یہاں تو ان کے نبی کا نام نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کا نام شعیب ذکر کیا ہے۔
سورہ شعراء آیت نمبر 176 میں اللہ فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ سے مراد یعنی گھنے درختوں والے، گھنے درختوں والوں نے جھٹلایا رسولوں کو اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کے لیے شعیب، شعیب نے، شعیب علیہ السلام نے جو ان کے نبی تھے، تو پتہ لگا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ قوم شعیب ہے، یہ وہی قوم شعیب ہے جس کو ہم اصحاب مدین بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب مدین۔ ان کے علاقے کا نام مدین تھا، جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کا نام مدین تھا، اور وہ علاقہ قوم لوط کے علاقے کے قریب تھا۔ اور قوم لوط کا علاقہ میں کل بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ وہ یعنی جب مکہ والے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہ رستے میں وہ مین شاہراہ پر قوم لوط کا علاقہ، آج کل بحیرہ مردار، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس اردن، اس کے وہاں قوم لوط کا علاقہ ہے، اور اسی کے قریب ہی قوم شعیب کا علاقہ یا مدین کا علاقہ۔ تو ان کے علاقے کو مدین کہتے ہیں۔ مدین کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معروف بیٹے تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کو اسرائیل کہتے ہیں، پھر ان سے بنی اسرائیل، سارے نبی ان سے آئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کا نام یا ان کے کسی پوتے کا نام مدین تھا، تو وہاں سے اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ تو یہ قوم جو قوم شعیب ہے، جن کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں، تو یہ مدین علاقے میں رہتے تھے۔ جس طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کا نام اصحاب الایکہ ہے یا قوم شعیب ہے، اور ان کے علاقے کا نام مدین ہے۔ مدین تو ان کے علاقے کا نام ہوا۔ ان کو اصحاب الایکہ کیوں کہتے ہیں میں بتا چکا ہوں۔ اصحاب الایکہ کہتے ہیں گھنے درخت کو یا درختوں کے جھنڈ کو۔ تو سرسبز علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ درختوں کے بارے میں یہ قوم عجیب و غریب عقائد کا شکار تھی۔ درختوں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس قسم کے توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ قریش، عرب لوگ بھی، عرب میں سے بعض لوگ بعض درختوں کو بڑا مقدس درخت سمجھتے تھے۔ وہ ایک درخت تھا عربوں میں جس کا نام ذات انواط تھا۔ کیا نام تھا؟ ذات انواط۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لڑائی بڑائی ان کا مشغلہ تھا جاہلیت میں۔ تو وہ جب لڑنا ہوتا تھا انہوں نے مخالف قوم سے، تو اپنے ہتھیار ذات انواط نامی درخت پر لٹکا دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ بلکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد آپ اور آپ کے صحابہ اس علاقے سے گزرے جہاں یہ عربوں کا ذات انواط نامی درخت تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے پاس سے گزرے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ذات انواط ہے، اور جاہلیت میں نے بتایا بڑا مشہور درخت تھا اور لوگ اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط جیسا کوئی درخت مقرر کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل ویسی بات کہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، فرعون کے چنگل سے، تو رستے میں ایک جگہ پر انہیں کچھ لوگ نظر آئے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ جس طرح ان کا کوئی بت ہے، معبود ہے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کرتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جس طرح ان کے معبود ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا تم تو جاہل قوم، تم نے کتنی عجیب بات کہی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ بات کہی تو آپ ناراض ہوئے. آپ کہنے لگے تم نے تو بالکل بنی اسرائیل جیسی بات کہی ہے. تو یہ درختوں کے اوپر اور یہ پتھروں کے بارے میں اور اللہ کی دیگر مخلوقات کے بارے میں یہ مقدس ہونے کا، منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ توہمات، یہ اسلام کے خلاف ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم شعیب بھی اس قسم کے عقائد کا شکار تھی. وہ درختوں کے اندر تاثیر مانتے تھے اور بعض درختوں کو منحوس سمجھتے اور بعض درختوں کو وہ مقدس سمجھتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تجھے کبھی بوسہ نہ دیتے. عقیدہ بتایا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان نہ درختوں، نہ پتھروں اور نہ اس جیسی ستاروں وغیرہ پر اور نہ اللہ کی ان مخلوقات کے بارے میں وہ نہیں رکھتا یہ عقیدہ کہ ان میں کوئی ذاتی طور پہ کوئی تاثیر ہے، وہ کوئی ہمیں نفع دے سکتے ہیں. وہ درخت ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ شجر حجر ہوں، یا وہ انسان ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں. بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں جی وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کون حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون کسی کو نفع دے سکتا ہے اور کون کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان دینا چاہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ نقصان نہیں دے سکتا. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ دینا چاہے، پوری دنیا ایک انسان کو فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے تو پوری دنیا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو قوم شعیب کا بعض مفسرین کی رائے یہ ہے ان کا بھی یہ عقیدہ بد تھا. اس لیے ان کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ان کے علاقے کی نسبت سے اصحاب مدین کہا گیا، اور قرآن کریم میں بعض جگہ پر ان کو ان کے اس عقیدے کی نسبت سے اصحاب الایکہ قرار دیا گیا. تو قوم شعیب کو ہی اصحاب مدین بھی کہتے ہیں اور انہیں ہی اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں. اچھا، ایک اور آپ کو بات بتاؤں اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکثر نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہم السلام اجمعین. لیکن حیرت کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ قوم شعیب کو اصحاب مدین کہتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیتے ہیں. اور بھائی سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کے قبیلے سے تھے، وہ انہی کے خون سے تھے. یا بھائی سے مراد خونی بھائی چارہ ہے، نسبی طور پر وہ اس قبیلے سے تھے، انہی میں سے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار نہیں دیتے. سورہ شعراء دوبارہ میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا پہلے، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، اور پھر حضرت شعیب کا. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، ان چاروں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. ہر جگہ اخوہم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کہتے ہیں تو اذ قال لهم اخوہم نہیں کہتے، اذ قال لهم شعیب کہتے ہیں. ایک ہی قوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں مدین کہتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت شعیب کو ان کا بھائی قرار دیتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. لیکن جب اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں باقی قوموں کے ساتھ اس قوم کا ذکر کرتے ہیں تو باقی قوموں کے ساتھ ان کے نبی کو تو بھائی کہتے ہیں، لیکن جب اصحاب الایکہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھائی نہیں کہتے. کیوں؟
اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے تو پھر مدین کہتے ہوئے بھائی کیوں کہا اور اصحاب الایکہ کہتے ہوئے بھائی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ شاید وہ میں ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ عقیدے میں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں جی کیا بستی ہے؟ جی مس عریشہ، آج اس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ایکا سے مراد درختوں کے جھنڈ تھے، تو وہ درختوں میں جب تاثیر مانتے تھے تو اس وجہ سے ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ جی جی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت شعیب کی قوم کو اصحاب مدین کہہ رہے ہیں تو مدین سے مراد علاقہ ہے، علاقے کے اندر تو کوئی نحوست نہیں ہوتی، علاقے کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر اصحاب مدین کر کے کرتے ہیں تو جس مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تعلق رکھتی تھی اسی مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی تعلق رکھتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں سے تھے، اپنی قوم کے کنبے قبیلے سے تھے، تو وہاں تو حضرت شعیب علیہ دیگر نبیوں کی طرح نبی انسان ہوتے ہیں، اپنی قوم سے ہوتے ہیں، یہ ایک عام نبیوں کے بارے میں اصول ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں اصحاب الایکہ اصل میں ان کے ایک شرکی عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ درختوں میں تاثیر مانتے تھے، تو جب ان کو ان کے شرکی عقیدے کے ساتھ نسبت کر کے اس قوم کا ذکر کیا تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار نہیں دیا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس عقیدہ بد میں تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ اسی عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا عمل کیسے ہو سکتا تھا ان کے بد عقیدے کی طرف، تو وہاں ان کو بھائی نہیں کہا۔ لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام کو جب مدین کہہ کر قوم شعیب کو بلایا ہے وہاں حضرت شعیب کو ان کا بھائی بھی قرار دیا۔ جی جی، ان کی جو قوم تھی وہ مدین کی تھی نا، مدین علاقے کی تھی، حضرت شعیب بھی وہیں کے تھے۔ اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدین گئے ہیں، جب فرعون کا انہوں نے وہ ایک قبطی قتل کر دیا نا، غلطی سے قتل ہو گیا ان سے، پھر فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے وہ جب نکلے مصر سے تو پھر وہ مدین کی طرف گئے تھے، ولما ورد ماء مدین، تو وہاں وہ جو بزرگ تھے بوڑھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کو انہوں نے پانی پلایا تھا، جن کے جانوروں کو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اختلاف اگرچہ اس میں، وہاں نام نہیں ہے ان بزرگ کا، وہاں بس وابونا شیخ کبیر، ان بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا باپ ایک بوڑھا ہے، وہ پانی نہیں پلا سکتا تو ہم پلانے آتی ہیں۔ تو گویا کہ اگر بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو پھر حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے سسر بھی لگتے ہیں، واللہ عالم، اور وہ علاقہ بھی مدینہ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کذب وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک تھے اصحاب الایکہ، ایکہ والے، لظالمین، البتہ ظالم، یہ لوگ ظالم تھے۔ ظلم سے مراد اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی، چھوٹی ہو تو چھوٹا ظلم ہے، بڑی ہو تو بڑا ظلم ہے، اور یہ قوم شعیب تو بڑے بڑے ظلموں کا شکار تھے۔ شرک مشترکہ ایک قوموں کا ایک بڑی زیادتی، بڑا ظلم، شرک کے علاوہ یہ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، کسی کو بھی سکون سے اور عافیت اور امن سے گزرنے نہیں دیتے تھے اپنے علاقے سے، رستوں میں ہتھیار لے کر بیٹھ جاتے، کوئی گزرتا تو اس کو لوٹ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کی بدترین عادت تھی، وہ لوگوں سے جب ماپ تول لیتے تھے پورا لیتے تھے، جب لوگوں کو دیتے تھے تو ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اور بڑی فسادی قوم تھی یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور بے شک اصحاب الایکہ البتہ ظالم تھے، فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یعنی جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ قوم لوط کا ذکر کر رہے ہیں، اور قوم لوط پر، جی یہ قوم مدین ہی ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا اور پیچھے قوم لوط پر 3 عذابوں کا ذکر کیا اکٹھا، ایک چیخ کا، اور ایک بستی کو الٹانے کا، اور ایک پتھروں کی بارش کا،
اور میں نے بتایا چوتھا عذاب بھی آیا تھا، کل بتایا تھا میں نے، چوتھا عذاب بھی آیا تھا کہ ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا تھا، اور یہ ان لوگوں پر آیا تھا جو حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے برا سلوک کرنے آئے تھے۔ 4 عذاب آئے تھے قوم لوط پر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بدترین سزا دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اصحاب الایکہ سے بھی انتقام لیا، اور اصحاب الایکہ سے بھی بڑا بدترین انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے، بڑی کڑی سزا دی۔ دیگر قوموں کا ذکر آتا ہے عام طور پر تو ان پر ایک عذاب کا ذکر آتا ہے۔ قوم نوح کا ذکر آیا، بڑی بدبخت قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے، زمین سے پانی فوارے کی طرح، اور آسمان کے دروازے کھول دیے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو یہ لوگ غرق ہو گئے اس پانی میں، اور کشتی والے جو کشتی میں سوار ہوا تھا نوح کے ساتھ، تو وہ بچ گئے۔ قوم ہود کا ذکر آتا ہے، دیگر قوموں کا ایک ایک عذاب کا ذکر آتا ہے، لیکن قوم لوط کا ذکر آیا پیچھے تو 3 عذاب کا ذکر آیا، اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اس قوم سے بھی اصحاب الایکہ سے بھی انتقام لیا۔ اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب، ان پر بھی 3 عذاب آئے تھے، اور میں کل ذکر کر چکا ہوں، یہ 3 عذاب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب ہلکے تھے یا ان عذاب سے کچھ لوگ بچ نکل جاتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل تھی کہ ایک عذاب نہیں، کئی عذاب۔ تو قوم لوط کی طرح قوم شعیب پر کئی عذاب آئے بیک وقت، 3 عذاب کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے قوم شعیب پر بھی۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یہاں ذکر نہیں ہے کیا انتقام لیا، قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ذکر ہے۔ تو قوم شعیب پر کیا کیا عذاب آئے؟ چیخ کا عذاب آیا۔ قوم شعیب پر چیخ کا عذاب، اس کا ذکر سورہ ہود میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم شعیب کے حوالے سے کہ ان کو چیخ نے آ لیا۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 94 ہے، تو آپ دیکھیے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب کا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی۔ قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے۔ جب قوم شعیب کے بارے میں اللہ کا حکم آیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو ظالموں کو کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحہ نے۔ صیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ نے۔ تو گویا کہ قوم شعیب پر آنے والے عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہے؟ چیخ۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ نہیں، وہ قوم لوط کو الٹا کیا گیا تھا۔ قوم شعیب پر جو اللہ کے عذاب آئے وہ کیا عذاب آئے؟ دوسرا عذاب زلزلے کا آیا تھا، اوپر سے چیخ، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی چیخ تھی، اتنی بلند چیخ ہوتی تھی کہ ان کے کان پھٹ جاتے، دل پھٹ جاتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، چیخ بلند ہوتی رہتی تھی تو سب مر جاتے تھے۔ اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ، اور زلزلے کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے۔ سورہ اعراف، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوم شعیب کا ذکر ہے سورہ اعراف میں، تو اس میں اس قصے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ قوم شعیب کا ذکر ہو رہا ہے، شعیب۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کسے کہتے ہیں؟ لرزش، زلزلہ۔ تو قوم شعیب پر زلزلہ بھی آیا، زلزلہ بھی آیا سورہ اعراف میں، زلزلے کا ذکر ہے، سورہ ہود میں چیخ کا ذکر ہے۔ تیسرا عذاب کیا آیا قوم شعیب پر؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سورہ شعراء میں جب اس قوم کا ذکر ہوا اصحاب الایکہ کے نام سے، سورہ شعراء میں، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر ان کو یوم الظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یوم الظلہ کیا ہے؟ سائے کا دن کا عذاب۔ سائے کا عذاب سے کیا مراد ہے؟ سائے کے عذاب سے مراد ہے شدید گرمی ہوئی تو ایک وقت بادل آ گیا، انہوں نے کہا کہ چلو بادل کے نیچے سستا لیتے ہیں، تھوڑی چھاؤں ہو جائے گی، وہ بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے تو بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی، تو
نہیں وہ زال سے ہوتا ہے، ذلیل والا ذلہ. یہ یوم الذلہ یہ ضا یہ آپ کے سامنے لکھا کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ضا سے ہے. تو ذل سائے کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے زال سے ذل، اس سے بڑا ذلت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے زا سے ذلہ، اس کا مطلب پھسلنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ضاد سے ضلہ، اس کا مطلب گمراہ ہونا ہوتا ہے. اور ایک ہے طاغ ضلہ یا اسے ذل، تو ذل کہتے ہیں سائے کو. تو یہ یوم الذلہ یہ سائے والا، اس سے میرا سایہ ہے، وہ زال سے نہیں ہے. زال سے ہو تو پھر ذلت ہوگی. اللہ نے ان سے انتقام لیا، بدترین انتقام لیا. 3 عذاب کا ذکر قرآن میں ہے ولیعوذ باللہ، باقی اذان کے بعد انشاءاللہ. تو فرمایا فانتقمنا منہم، بس ہم نے انتقام لیا ان سے، یعنی اصحاب الایکہ سے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے. اور 3 عذاب کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ایک چیخ، ایک زلزلہ، اور ایک سائے کے دن کا عذاب. وہ بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی. تو ہم نے ان سے انتقام لیا. جو بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لیں گے. وہ اللہ کے غضب سے کیسے بچے گا؟ اللہ ہی ہیں جو دنیا میں ہر قسم کا انعام کرتے ہیں، ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ ہی ہیں جب کوئی اللہ کا نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سزا دیتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں وہ سزا نظر آتی ہے، ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے. بعض دفعہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، ہمارے فوت ہونے کے بعد آتی ہے، یا آتی ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، یا بعض دفعہ نہیں بھی آتی دنیا میں. کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے. دنیا میں سزا ملنا یا دنیا میں اچھے عمل کا بدلہ ملنا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے مل جائے، ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اصل دارالجزا آخرت ہے، دنیا دارالعمل ہے. بہرحال ان سے تو اللہ نے انتقام لیا دنیا کے اندر. اللہ نے دکھایا قوم لوط سے بھی اور قوم شعیب سے بھی. وَإِنَّهُمَا لَبِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں، ہما یہ دونوں، کون دونوں؟ قوم لوط بھی اور قوم شعیب بھی. یہ دونوں لبی امام مبین، البتہ ساتھ رستے واضح کے. امام رستہ، امام کا ایک معنی رہبر اور رہنما ہوتا ہے. امام کا ایک معنی کتاب بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر لوح محفوظ کو بھی امام قرار دیا گیا ہے، لوح محفوظ کو امام قرار دیا گیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں ہر شے کو ہم نے شمار کر کے رکھ دیا ہے امام مبین میں. امام مبین سے وہاں کیا مراد ہے؟ واضح کتاب میں. اور وہاں امام سے مراد لوح محفوظ ہے. لیکن یہاں امام سے مراد راستہ ہے. تو امام سے مراد امام اور رہبر اور رہنما بھی ہوتا ہے، جس کی جمع ائمہ، وجعلناہم ائمہ. اور امام سے مراد کتاب بھی ہوتا ہے، امام سے مراد اعمال نامہ بھی ہوتا ہے. وعلیکم السلام. یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو یہاں امام کا قرار دیا گیا. امام کا مطلب رہبر رہنما بھی ہوتا ہے، امام کا مطلب کتاب بھی ہوتا ہے، اور امام کا مطلب رستہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ رستے کے معنی میں. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں قوم لوط اور قوم شعیب، لبی امام مبین، البتہ ساتھ رستے واضح کے. یہ واضح رستے پر موجود تھیں، یعنی میں نے ذکر کیا دونوں قومیں قریب قریب تھیں. صحیح طرح بیٹھ سے پیچھے ہو گئی. دونوں قومیں قریب قریب تھیں، قوم لوط بھی اور قوم شعیب بھی. دونوں مین شاہراہ کے اوپر تھیں، اس شاہراہ پر جس میں قریش مکہ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، جاتے تھے. تو دونوں قومیں ان کے کھنڈرات مین رستے پر آتے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے بھی رسولوں کو. حجر والے کون ہیں؟ قوم عاد، قوم عاد کو قوم عاد کو اصحاب الاحقاف کہتے ہیں. الاحقاف قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورۃ الاحقاف.
وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، قوم عاد کا ذکر کیجیے، قوم عاد کا ذکر کیجیے، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کریں حضرت ہود کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ تو احقاف یہ قوم عاد کی بستی کا نام ہے جو یمن میں ہے، احقاف۔ حجر یہ قوم سمود کی بستی کا نام ہے جن کے نبی حضرت صالح علیہ السلام، تو ان کو اصحاب الحجر کہتے ہیں۔ یہ علاقہ اگر مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں، تبوک سعودی عرب کا علاقہ ہے، یہ تبوک یہ سعودی عرب کا جو بارڈر لگتا ہے اردن سے، تو وہاں یہ تبوک علاقہ ہے۔ تو مدینہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو رستے میں اصحاب الحجر، یہ حجر کی بستیاں آتی ہیں جن کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ آج وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام العلا ہے، العلا کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے۔ تو وہاں مدائن صالح اس کو حجر کہتے ہیں، حجر کا علاقہ۔ تو اصحاب الحجر، حجر والے، تو یہ کون ہیں؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والے۔ تو جٹلایا اصحاب الحجر نے، حجر والوں نے، یعنی قوم سمود نے۔ قوم سمود ویسے قوم عاد کی ہی نسل تھی، قوم عاد کی خلیفہ یہ نسل ہوئی۔ تو اصحاب الحجر نے جٹلایا رسولوں کو، کن رسولوں کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ کون رسول تھے ان کے؟ اصحاب الحجر کے؟ نہیں، لوط علیہ السلام تو بہت بعد میں ہے۔ لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بعد ہے نا، حضرت ہود اور حضرت صالح تو بہت پہلے تھے۔ تو اس سے پہلے رسول یہاں رسولوں سے مراد اصل میں زیادہ رسول تھے ہی نہیں، ایک ہی رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ جب ایک ہی رسول تھے اس قوم کے تو یہ کیوں فرمایا کہ قوم اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلایا؟ جب جھٹلایا ایک رسول کو ہے تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اونٹنی بھیجی وہ اللہ تعالیٰ نے جی نہیں اس کو بھی اونٹنے کو رسول، اونٹنے کو نہیں رسول، اور انبیاء علیہ السلام کو وہ جھٹلاتے تھے نا، تو ایک رسول کو دستے تھے لیکن انبیاء کافی سارے تھے، تو میں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلایا ہے، باقی بھی پیغام کے ساتھ انبیاء کو رسول کہا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک نبی کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ جو قوم یا جو شخص ایک رسول کو جھٹلا دے گویا کہ اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا۔ جو شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے گویا کہ اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ جو بندہ دین کے ایک واضح اور صریح اور ثابت حکم کا انکار کر دے، ایک حکم کا انکار کر دے، وہ پورے دین کا منکر ہو جاتا ہے۔ جو ایک فرشتے کا انکار کر دے وہ تمام فرشتوں کا منکر ہو جاتا ہے۔ یہود نے کہا ہم جبریل کے دشمن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم سارے فرشتوں کے دشمن ہو اور اللہ تمہارا دشمن ہے اور تم کافر ہو۔ تو جو ایک رسول کو جھٹلائے وہ سب رسولوں کا منکر، جو ایک فرشتے کو جھٹلائے وہ سب فرشتوں کا منکر، جو ایک کتاب کو جھٹلائے، مسلمان کہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تورات کو نہیں مانتے، ایک مسلمان تورات کو جھٹلا دے کہ اللہ نے موسیٰ پر تورات بھیجی تھی، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک یہودی وہ کہ میں تو یہودی ہوں، میں تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ ہم مسلمان اگر ہم اللہ نے جن نبیوں کا ذکر کیا ان میں سے کسی کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے احکامات میں سے، اسلام کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بندے سے عمل کرتے ہوئے کوتاہی ہو جائے، دل سے منکر نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ اور رسول کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا انکار کر دے جو ثابت حکم ہو اللہ اور رسول سے، کسی ایک حکم کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ تو ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ہم تو حقوق العباد پہ بڑا عمل کرتے ہیں۔ بھئی حقوق العباد کا جس اللہ نے حکم دیا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، اسی اللہ نے حقوق اللہ کا بھی حکم دیا۔ کوئی بندہ کہ ہم تو حقوق اللہ پہ بڑا عمل کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ پہ،
حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے. بھئی جس اللہ نے حقوق اللہ کا حکم دیا اس نے حقوق العباد کا بھی تو حکم دیا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم تو حقوق اللہ کی پابندی کریں گے, کوئی کہ ہم تو حقوق العباد کی پابندی کریں گے, کوئی کہ ہم تو اصل میں سیاست, بس ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں, سیاست کے ذریعے نماز روزہ ہوتی رہے گی. یہ چھوٹے احکامات ہیں, یہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو خلافت ہے اور اصل مقصود تو غلبہ ہے. تو جو نماز روزے کا حکم ہے وہ کس لیے ہے؟ کچھ لوگ کہیں جی سارا حکم دین کا وہ نماز روزے میں ہی ہے, کہ سیاست وغیرہ تو وہ دنیا داروں کے لیے ہے. بھئی انبیاء سیاست کرتے تھے. یعنی گویا کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دین کا ہر حکم اس پہ عمل کرنا ہے. اگر ہم مسجد میں ہیں تو مسجد میں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, اپنے آفس میں ہیں آفس میں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, پارلیمنٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ میں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, گھر میں ہیں تو گھر میں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, جہاں بھی ہیں تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی. یہی دین ہے. تو پورے دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلایا, مراد حضرت صالح علیہ السلام, اور یہ انداز قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا, رسول تو ایک ہی تھے. کذبت عاد المرسلین, یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ جگہ پر یہ انداز ہے. اللہ رسولوں کا ذکر کرتے ہیں, مراد ایک رسول ہوتا ہے, ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے. وآتیناہم آیاتنا, اور ہم نے دی تھی انہیں اپنی نشانیاں. قوم ہجر کو, اصحاب ہجر کو اللہ نے بڑی نشانیاں دی, جن میں سے بڑی نشانی اللہ کی اونٹنی تھی. وہ پہاڑ سے نکلی تھی ان کے سامنے, ہم نے انہیں بڑی نشانیاں دی تھیں. فکانوا عنہا معرضین, تو وہ تھے اس سے منہ موڑنے والے, انہوں نے ان نشانیوں پر غور کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانا, نشانیاں دیکھنے کے باوجود منکر رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اور وہ تھے تراشتے تھے من الجبالی پہاڑوں سے, بیوتن آمینین گھر امن کے ساتھ. یعنی یہ نہ ہم سمجھے کہ وہ اتنی پرانی قوم تھے. قوم عاد اور قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی قوم ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے. حضرت نوح کی جانشین قوم عاد ہے, اور قوم عاد کی جانشین قوم سمود ہے, اصحاب الحجر. اتنی پرانی قوم, لیکن یہ پرانی قوم میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے پتھروں کے دور میں رہتی تھی. بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں اپنے دور کی, بہت ترقی یافتہ, پہاڑوں کو تراشتے تھے, بہت ہنر مند تھے. قوم عاد بھی اور قوم سمود بھی. طاقت بھی اللہ نے بہت دی تھی, اتنی طاقت دی تھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قوم عاد کے بارے میں, ان جیسی طاقتور قوم ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی. لمبے لمبے اور طاقتور, مالدار بھی بہت تھے, علاقے بھی بڑے زرخیز تھے ان کے, اور ہنر مند بھی بہت زیادہ تھے. نرم مٹی سے محل بناتے تھے اور پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے. سورہ اعراف میں ہے تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا. سہول کہتے ہیں نرم. آج بھی وہ ایسے گھر موجود ہیں, ان کی بعض باقیات آج بھی موجود ہیں. بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس دور میں انہوں نے کیسے یہ حساب کتاب لگا کر, وہ پوری کیلکولیشن ہے میتھ کی, اور اس طرح کر کے کیسے انہوں نے گھر بنائے ہوں گے. تو عام مٹی سے تو محل بناتے تھے بڑے بڑے, اور پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے. تو یہاں چونکہ پہاڑوں سے گھر تراشنا زیادہ مشکل کام ہے, تو وہاں صرف یہاں پہاڑوں کا ذکر ہے. دوسری جگہ پر قرآن میں عام مٹی سے محل بنانے کا بھی ذکر ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں جی ہم مالدار ہیں, ہم ترقی یافتہ ہیں, تو ہمیں کچھ یادگاریں قائم کرنی چاہیے. کسی نے ایفل ٹاور بنا دیا, کسی نے کوئی بنا دیا. وہ عرب لوگ وہ اپنے مقابلوں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی برج خلیفہ اور کوئی کیا. سعودی عرب آج کل وہ نیوم نامی کو شہر, اور پتہ نہیں اس کے اندر نت نئی چیزیں, نت نئی خبریں آتی رہتی ہیں. قوم عاد کی یہ ایک عادت تھی. قوم عاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہر بلند جگہ پر ایک نشانی قائم کرتے تھے. قرآن میں اللہ نے ان کی مذمت کی ہے, اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. ہر بلند جگہ پر تم ایک نشانی بنا دیتے ہو, فضول کام کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. بڑے بڑے تم محلات بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا. تو یہ جن قوموں پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, ان کا کام اصل میں تو یہ تھا اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے بندے بنیں. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ سرکشی کے شکار ہو جاتے ہیں, زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں.
تو ان میں سے قوم سمود بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں سے گھر امن کے ساتھ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت۔ انہوں نے جب جھٹلایا اپنے نبی کو اور اس پر آنے والی نشانیوں کو، خاص طور پہ جب وہ جو اونٹنی انہوں نے جب اس کے پاؤں کاٹے، اسے قتل کر ڈالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ تو چوتھے دن صبح کے وقت عذاب آ گیا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس نہیں فائدہ دیا ان کو اس نے جو وہ کماتے تھے۔ وہ جو بڑے مالدار تھے اور بڑے وہ ہنرمند تھے اور بڑے طاقتور تھے، ان کی طاقت، مال، ان کے ہنر نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کے بالمقابل کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس قوم پر جو اللہ کے عذاب آئے تھے، قرآن میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، قوم اصحاب حجر پر یا قوم سمود پر۔ ایک چیخ کا ذکر ہے جیسے یہاں ذکر ہے، اور ایک زلزلے کا ذکر ہے۔ اس قوم پر 2 عذابوں کا ذکر ہے، ایک زلزلے کا اور ایک چیخ کا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ جب قوموں کا ذکر کرتے ہیں، قوموں کے عذاب کا، تو اللہ ذکر کرتے ہیں صبح کے وقت عذاب ہے۔ یہاں بھی صبح کے وقت انہیں چیخنے آ لی ہے۔ پیچھے قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت چیخنے انہیں آ لی ہے۔ اکثر قوموں کا پڑھیں تو اکثر قوموں پر عذاب صبح کے وقت آتا ہے۔ قیامت بھی صبح کے وقت آئے گی۔ چلیں